صداقت صاحب قاسمی جو مدرس استاد رد عیسائیت قادریت دارالعلوم دیوبند وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہماری ملت معزز سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیمی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش. بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور ایک اور حدیث میں عجیب بات ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو المؤمن یعلف ویغلب ولا خیر فی من لا یعلف ولا یغلب وخیر الناس انفعهم للناس. مومن وہ ہے کہ جو مانوس ہوتا ہے، اجتماعی زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، اور اس میں خیر نہیں ہے کہ جو نہ میل ملاپ رکھتا ہو نہ مانوس ہوتا ہو. اور بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ جاؤ اور اس کی ضرورت پورا کرو تو میری اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ چیزیں میں نے ان 2 شخصیات میں، جناب مولانا مہربان علی صاحب اللہ یرحمہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے ساتھ جناب جناب علی مولانا ابھی انتقال ہوئے مولانا طاہر صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی رحم فرمائے. یہ دونوں شخصیات کو میں نے اس میں مکمل طریقے سے پایا کہ جب میں آتا تھا دارالعلوم سے پہلے بندہ ناچی سعودی عرب میں کام کرتا تھا تو تقریباً ہر سال آنا ہوتا تھا. جب بھی دیکھتا تو کسی نہ کسی کام میں لگے، کوئی نہ کوئی جو ہے مشن رہتا، لوگوں میں سماجی خدمات کا ایک مکمل نظام رہتا. اور جناب یعنی ان کو جو ہے اپنے گھر بار اور ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند نہیں پاتا جتنا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں اور قوم کے بارے میں، اور کہیں پر اگر آفات ہے تو اس کے بارے میں، کہیں بھوک کا شکار ہے لوگ اس کے بارے میں لگے رہتے ہیں. جناب علی یہ بات جیسا کہ احادیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ اجتماعی ہے، سوشل ہے. سوشل ورک کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، انسانی خدمت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور یہ مزاج جو ہے آج کچھ کم ہو رہا ہے، مگر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابرین اور اس پلیٹ فارم سے کام کرنے والے جیسے کہ ہمارے مولانا مہربان صاحب، مولانا طاہر صاحب، یہ وہ لوگ ہیں اور دوسرے جو یہاں پر موجود ہیں کہ جو اس فریضے کو اور اس اہم ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کی، سوشل ورک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان حضرات نے جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہے اور جن کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اس اجتماع کا، اس گیدرنگ کا ایک بڑا میسج یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد کیا جائے کہ جو اس سوشل ورک پہ تھے، تاکہ آگے آنے والے کو اور ہم لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ہم جو ہے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں
اور انسان اپنی ذات تک لمٹ نہ رہے اور اپنے اندر ہی وہ سارے جو ہے صرف اپنے حد تک نہ رہے بلکہ سوسائٹی کا خیال کرے اور مظلوموں کا اور سوسائٹی کے کمزور لوگوں کا اور ہر مظلوم کا ہر اوپریس پرسن کا وہ خیال کریں اور یہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے اور یہ داعیانہ مزاج ہے اور یہ مزاج جو ہے ہمیں بہت کچھ دیتا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے اور ان دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اسلام کے مزاج کے مطابق دنیا کی اور ہر قسم کے حاجت مند کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا